کافی دنوں سے یہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے سی پیپلز پارٹی کی، اس میں بلاول بھٹو کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے، جیسے خبر اخبار کی خبر آج تمام اخبارات کو، بلکہ ہمیشہ کی طرح جب تمام اخباریں ہم دیکھتے ہیں صبح، تو سب سے جو زیادہ خبریں ہوتی ہیں فرنٹ پیج کے اوپر اور سب سے لیٹسٹ خبریں ہوتی ہیں وہ روزنامہ خبریں کی ہوتی ہیں، اور وہ پڑھنے کا دل کرتا ہے، ان کا اینگل ایسا ہوتا ہے نا چیزوں کا. تمام قومی اخبارات جب ہمارے سامنے صبح ناشتے کے ٹیبل پہ ہوتی ہیں تو خبریں اخبار ایک ایسا اخبار ہوتا ہے کہ جس کو جب پڑھ لیا جائے تو دوسری تمام اخباریں جو ہیں وہ پھیکی لگتی ہیں. اور وہ 33 سال بھی اب ہو گئے ہیں کامیاب، 33 سال ہو گئے ہیں جی، یہ 33 سال، آج 34واں سال شروع ہو گیا ہے ان کا. تو 33 سال سے یہ جو خبریں اخبار شائع ہو رہی ہے. تو اب میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ جب ہم خبریں اخبار پڑھ لیتے ہیں نا صبح، تو پھر ساری دوسری اخباریں پھیکی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کا یہ کمال ہے کہ فرنٹ پیج کے اوپر تمام خبریں جو ہے اور لیٹسٹ خبریں وہ ایسے مزین کرتے ہیں، ان کا ایسے امتزاج بناتے ہیں فرنٹ پہ، اور وہ ٹرکس بڑا مزے کا نکالتے ہیں، بڑا مزے کا. اب دیکھیں نا، اب سب اخباروں میں یہ کہ رابطے تیز کر دیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اگلی خبر اس سے آگے لگا دی ہے، پوری تفصیل بتا دی ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے. اب اگر خبر اخبار کی لیڈ سٹوری کی طرف آتے ہیں، جیسے فیلڈ مارشل مزید با اختیار، کہ فیلڈ مارشل کے جو اختیارات ہیں ان کو، اچھا اس میں انہوں نے پوری تفصیلی بات بتا دی ہے خبر اخبار نے کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات ہوگا. آئینی تحفظ اور آئینی اختیارات دینے پر بھی تجویز پیش کر دی گئی ہے، اور ججز تقرری میں وزیر اعظم کا کردار کم کر کے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کو اختیارات دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے جو الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک جو بحث چل رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، اس حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ڈیڈ لاک کی صورت میں چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد کر دیا جائے گا. عموماً پہلے یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ڈیڈ لاک رہے گئی. ہاں جی بالکل. تو اس کا پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ وہ اپوزیشن لیڈر اور جو لیڈر ہوتا ہے ان کا وہ ہوتا ہے، لیکن وہ اکثر اتفاق آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس صورت میں یہ بہت اچھا ہو گیا. اور پھر NFC ایوارڈ میں اچھا یہ بھی ایک معاملہ چل رہا تھا کہ کتنی رقم مزید جو ہے NFC ایوارڈ میں، وہ تو کہتے ہیں 10% مزید دیں، وہ کہہ رہے 10% دے دیں، تو اتنی کوئی بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے. اس کی خبر دی ہے خبر اخبار نے. اور پھر تعلیم صحت کے شعبوں جو ہے وہ وفاق کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت مرکز میں نون لیگ کے ساتھ ساتھ چونکہ پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ ہونا بہت ضروری ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب جو آرٹیکل 243 کی جو ترامیم ہے اس پہ تو وہ راضی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو بلاول بھٹو کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ NFC کے اوپر ہم رضامند نہیں ہوں گے کہ وہ رقم ہم جو ہے وہ صوبوں کے پاس موجود ہے. اور NFC ایوارڈ، لیکن اگر NFC ایوارڈ اگر ملے تو پھر لگانے بھی تو چاہیے نا پیسے. اگر آتے زیادہ پیسے آتے تو پھر زیادہ پیسے لگنے بھی تو چاہیے نا. جیسے وہ کہتے ہیں زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پیسوں کی بارش ہو تو پھر زیادہ کام بھی تو ہونے چاہیے. یہ تو بلاول صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ زیادہ پیسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو عوامی خدمت کے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، مطلب اور کتنے حکمرانوں کو پیسے چاہیے. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ذرائع بہت ہیں، یعنی FBR جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا تو وہی ہے. پھر جو ہمارے جو پیٹرولیم کے اوپر لیویز ہیں، ہمارے یوٹیلٹیز کے اوپر لیویز ہیں، گیس بجلی، فیڈرل گورنمنٹ ہی لے کے جا رہی ہے نا. اگر ٹیکس مل رہا ہے تو وہ سروسز کے اوپر مل رہا ہے نا پروونشل گورنمنٹس کو. باقی سارے جو ٹیکس FBR کے ذریعے جو مین ٹیکس کے ہیڈ ہیں انڈسٹری کے، دوسرے کمرشل آرگنائزیشنز کے، وہ تو سارے فیڈرل گورنمنٹ ہی لے کے جا رہی ہے. تو بہرحال میں جو پیسے بچتے ہیں، زیادہ کلیکشن ہوتی ہے، وہ پھر PIA کا خسارہ اور ریلوے کا خسارہ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ ہی یہی ہے جب ہم بڑے بڑے معیشت دانوں سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کیوں ہمیشہ خسارے میں جاتی ہے، تو کیوں یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا کام نہیں چلتا، تو وہ اصل میں وہ یہی مرض بتاتے ہیں کہ ہمارے جو بیمار یونٹس ہیں ان کو فیڈ کرتے کرتے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ مالی طور پہ بڑی
مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان بیمار یونٹس کو یہ پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں کر دیتے, تو پھر اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جو خریدار ہے وہ اندھا تو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی خسارے میں ہیں یہ ادارے, تو ہم لے کے کریں گے کیا. ابھی پچھلے دنوں بھی میری بات ہو رہی تھی ایک بہت اہم ماہر معیشت سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کا جو تقسیم کار کمپنیوں میں پشاور کی جو کمپنی ہے اور کوئٹہ کی, وہ اتنی خسارے میں ہے کہ اس کو کوئی بندہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے پی آئی ای کی بات کی, پی آئی اے میں بھی اتنا خسارہ ہے کوئی لینے کو تیار نہیں. سر ریلوے کی بات کی, انہوں نے کہا جی بالکل اس کو بھی ہم تو گفٹ کر دیں کسی کو کسی کا بھلا ہو جائے, جیسے آئی پی پیز کی جو معاہدے ہوئے تھے گفٹنگ کے طور پر. گفٹ بھی اگر کوئی لے گا تو اتنا خسارہ کیسے برداشت کرے گا, ایسا گفٹ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جو پی آئی اے کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں حصہ ہونا چاہیے اس کا, کہ اتنا قرضہ ہے کہ اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا. بالکل نہیں, اور حقیقت بات ہے حکومت لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پی آئی اے کو نہیں. اور ایک خبر آپ نے کچھ 2-2.5 مہینے پہلے کی خبر تھی کہ پی آئی اے کی مفت ٹکٹوں کی تعداد 32 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے سرکاری اداروں کو, کرپشن کی جاتی ہے اس کے اندر, اور یہی وجہ پھر پرفارمنس بھی نہیں ہوتی. جب یہ دونوں تین ہی چیزیں اگر ایک پروجیکٹ کے اندر آ جائیں تو اس کی کامیابی کے چانسز تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال اب یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بنے گا کیا؟ ابھی تو یہ ڈرافٹ نہیں فائنل ہو رہا, ابھی تک آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے چونکہ ووٹ دینا ہے تو یہ منظور ہونی ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی آرٹیکل 243 تک تو پہنچ گئی ہے کہ ہم یہ جو اس کے اندر ترامیم کی ہے اس کو ہم منظور کرتے ہیں, اور جو این ایف سی ایوارڈ کی بات ہے اور محکموں کی واپس جیسے صحت, تعلیم اور پاپولیشن کی بات کی گئی ہے, اس پہ ابھی رضامندی ہونا باقی ہے. لیکن امید کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ جو ڈرافٹ ابھی فائنل نہیں وہ واٹس ایپ آئے گا اینڈ پہ آ کے, یہ بھی تو ایک ڈسکشن ہے نا. یہ ابھی کل بھی میں ڈسکس کر رہا تھا اپنے پروگرام میں یہی چیزیں, تو شرکاء کا یہی کہنا تھا کہ ابھی اس کے اوپر حتمی بات ہم اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ واٹس ایپ آنا ہے, تبدیلی ہوتی رہے گی. اور انہوں نے پھر مثال بھی دی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو مولانا فضل الرحمان کو ڈرافٹ دیا گیا وہ اور تھا, جو پیپلز پارٹی کو ڈرافٹ دیا گیا اور تھا, جو پبلک دیا اور تھا. یہ اس کا مطلب ابھی پبلک کو آرے لگایا گیا ہے, اندر کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے جو بھی اندر چیزیں چل رہی ہیں یہ 11th آور پہ سامنے آنی ہے, اور میرے خیال میں جب وہ سامنے آئیں گی تب وہ پاس بھی ہو چکی ہوں گی. اور راتوں رات پھر جیسے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا ہے کہ وہ شام کو پاس ہوئے سینٹ سے, رات کو پھر قومی اسمبلی سے, اور رات گئے پھر جناب صدر پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور نافذ العمل ہو گیا ہے. تو یہاں جب بھی یہ ایسے کام ہونے ہوتے ہیں آنن فانن ہی ہوتے ہیں. تو حالانکہ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے. صحیح. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا سفارتی لحاظ سے بھی پاکستان کافی جو ہے وہ اب بڑی بہتر صورتحال میں ہے. ترقی کے وزیر داخلہ بھی آئے ہوئے ہیں, خارجہ بھی, اور اس کے علاوہ جو ایران کے بھی وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں. لیکن اب کامیابی ہمیں اس صورت میں ہوگی جب استنبول میں جو مذاکرات ہے طالبان کے ساتھ, وہ کامیابی اس کی کے ساتھ تک جو ہے واضح ہے. تعلق نہیں ہے جتنا کہ طالبان کی اپنی نیت کے ساتھ ہے. دیکھیں اینڈ بات تو یہ ہے کہ طالبان کی نیت ٹھیک ہو اور ان کی جو سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جب تک وہ ہوتی رہے گی تب تک کوئی بھی معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا کہ مذاکرات جاری ہوتے ہیں اور ادھر سے پھر وہ دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو جب تک طالبان اپنی نیت, ابھی دیکھیں طالبان کی ہردرمی کے باب دوستی کے اوپر جو حملہ کیا گیا, اور الٹا وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے کیا, تو کل وہ عطا طاہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ڈسکس کی. اسی ان کے غلط رویے کی وجہ سے معاملہ مزید بگڑ رہا ہے, اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اگر انڈیا کو اس طریقے سے 6-0 سے ہرا سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ طالبان کے اوپر ہمارے اتنے احسانات بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. لیکن اینڈ پہ یہ باتیں پاکستان کی ان کو ماننا پڑیں گی, ورنہ بزور بازو تو سب کچھ ہوگا, وہ پاکستان تو پھر اپنے آپ کو. تو خالد صاحب نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ بھائی مذاکرات کامیاب کرو, نہیں تو پھر وہ آخری دہشت گرد تک پاکستان کو معاف نہیں کرے گا. اور یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے, یہ نہ ہو کہ مار کھا کے سمجھیں تو اس سے بہتر ہے کہ 100 پیاز بھی کھا لیں, 100 جوتے بھی کھا لیں, تو اس سے بہتر ہے کہ وقت سے سمجھیں.